آج نعمت کہتے کس کو ہیں؟ لوگوں کی مینٹالٹی میں ایسا فرق آ گیا ہے کہ وہ نعمت سمجھتے صرف اس کو ہیں جس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء زیادہ ہوں۔ اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من لم يعرف نعمت اللہ علیہ الا فی مطعمہ ومشربہ فقد قل علمه وحفر عذابہ۔ جس بندے کے تصورات یہ بن جائیں کہ اصل نعمت تو یہ ہے کہ اچھا کھانا مل جائے، اچھا پینا مل جائے، اس کا علم بھی ناقص ہے اور اس نے اپنے لیے عذاب کا ایک گڑھا کھود لیا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی کلام کو پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ خوشی سے اپنی زندگی چلا رہے ہیں اور ایک نہیں دسیوں لوگوں کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اگر یہ خوش نصیبی یا نعمت ہوتی اچھا کھانا یا اچھا پینا تو سب سے زیادہ نعمتیں تو پھر کافروں کے پاس ہوئی، اور اگر زیادہ کھانا پینا نعمت ہوتی تو پھر تو سب سے زیادہ نعمتوں والی گائے اور بھینس ہوئی، پھر انسان تو نہ ہوا، اور اس سے زیادہ تو اونٹ ہوگا جو کتنا کتنا پانی پی لیتا ہے کہ دسیوں دن گزارا کرتا رہتا ہے، پھر تو وہ زیادہ نعمتوں والا ہوا۔ اور شاید کہ اس لیے کسی نے کہا تھا اور سچ کہا تھا، اللہ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، اگر کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو ہمارا سٹمک کم از کم گائے بھینس جتنا ہوتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کہ میری اور آپ کے اقوال، اعمال، ارادے، سوچے اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ بڑا سادہ سا مفہوم ہے عبادت کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے 6056 اور سلسلہ صحیحہ 617، من اعطی شیئا فوجد، جس شخص کو کوئی چیز مل جائے اور اس کے پاس پہنچ گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس چیز کے دینے والے کو جزا دے، بدلہ دے۔ کیسے دے؟ دعائیں دے دے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو شخص نعمت تو اس کو نہیں ملی، کوشش کی ہے، پھر بھی رب کی تعریف سے اپنی زبان کو نہ روکے۔ اگر اس نے پھر بھی شکر ادا کیا کہ اللہ تیری مرضی، تو نے نہیں دیا، دینے والا تو ہے، تو یہ شخص حقیقت میں شکر گزاری کرنے والا ہے۔ لیکن اگر اس نے نعمت ملنے کے بعد نعمت بھی چھپا لی، اس کا شکر بھی نہ کیا، اس کا اظہار بھی نہ کیا، تو یہ شخص نعمت کو اپنے آپ سے دور کرنے کی سوچ رہا ہے۔ اور جس کو ملا ہی کچھ نہیں اور وہ جھوٹ بول کے کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس یہ چیز ہے، تو یہ انسان ایسا ہے۔ وَمَن تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ فَإِنَّهُ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ، جس شخص نے جھوٹا لباس پہنا ہو۔ جھوٹے لباس کو سمجھنے کے لیے، ایک شخص کسی بھی شعبے میں ذمہ دار نہیں ہے، افسر نہیں ہے، وہ آفیشل کوئی یونیفارم پہن لے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے۔ اگر ایک شخص نکارہ انسان کسی پولیس کی وردی پہن لے تو وہ پولیس مین تو نہیں بن جائے گا۔ جس طرح وہاں جھوٹا لباس اس کی جان کے لیے بھی، اس کے کیریئر کے لیے بھی وبال جان بن جائے گا۔ جس نے یہ حدود سے تجاوز کیا
تو جس کو کوئی چیز ملی نہیں ہے وہ اس کا دعویٰ کر دے کہ میرے پاس یہ چیز ہے، اس نے بھی ایسا جھوٹا لباس ہی پہنا ہے۔ اور آج سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے لوگ اس طرح کے دعوے کر دیتے ہیں۔ ان دعووں سے جہاں سے ان کی شکر گزاری ختم ہو جاتی ہے، وہاں وہ اللہ کی پکڑ میں بھی آ جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ ایک شخص جب بھی کوئی فوت ہو جاتا تو وہ ٹھیک 2 گھنٹوں کے بعد بتا دیا کرتا تھا کشف کر کے کہ فلاں جنت میں گیا ہے اور فلاں جہنم میں گیا ہے۔ سوء اتفاق ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس کے بھائی کا مرڈر ہو گیا، اس کو گولی لگی۔ اب سارا خاندان جو ہے وہ اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ بتاؤ 2 گھنٹے کے بعد اس نے یہ تو بتا دیا کہ جنت میں چلا گیا ہے، تو وہ کہیں یہ بھی بتا دیں کہ اس کو مارا کس نے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کس نے مارا ہے۔ 15 سال گزر گئے آج تک بتا نہیں سکتے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جو انسان کے اندر صلاحیت نہیں اس کا دعویٰ کر بیٹھے۔ کتنے لوگ آپ کو کہتے نظر آتے ہیں آج بھی کہ بس میں تو تھکا ہوا تھا، فرشتے آئے، میں نے کہا چلے جاؤ، تمہیں پتہ نہیں میں تھکا ہوا ہوں، اور میں نے ہاتھ رکھا اور ٹھیک ہو گیا۔ تو لوگ اب اتنے نان سینس نہیں رہے، لوگوں کے پاس شعور ہے۔ تو انہوں نے کہا لوگوں پہ ہاتھ رکھ کے بہت کچھ کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ضرورت ہو، آپ بھی اپنے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، یہ سیدھے ہو جائیں بیچارے۔ کلا بسوء زور۔ جھوٹ ایک ہوتا ہے زبان سے بولنا، ایک ایسا جھوٹ جس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور بعض ایسے لوگ جو حقیقت حال کو پہچانتے ہیں، ایسا شخص اپنے آپ کے لیے عذاب کا گڑھا کھود رہا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ یہ بات لکھتے بھی شرماتے نہیں ہیں کہ فلاں شخص تو تھا نا بہت پہنچا ہوا تھا، وہ جب دائیں طرف سلام پھیرتا تھا نا تو جتنے بیٹھے ہوتے تھے سب حافظ قرآن بن جاتے، اور جب بائیں طرف سلام پھیرتا تو سارے نازل القرآن پڑھنے والے بن جاتے۔ اب یہ نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں تھی کہ وہ سارے صحابہ کو حافظ بنا دیں اور کسی کو ناظرہ پڑھا دیں، امت میں سے کیسے ہو گیا؟ سوچنے کی بات ہے، امت میں سے کیسے ہو گیا؟ اس میں اسلام کی توہین تو ہے ہی ہے، اللہ کے پیغمبر کی بھی یہ توہین ہے کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں کرتا ہے جو کام اللہ کے رسول نہیں کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نام یاد آتے ہیں، الحلیم، اللہ بہت پردگار ہے، اللہ تعالیٰ بہت حلم کرنے والا ہے اور حلیم ہے۔ اور کس طرح لوگوں کو اندھا کیا جاتا ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لینے کے بعد بھی اچانک سے گاڑی روکیں گے اور دروازہ کھولیں گے، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کھڑے تھے تو میں نے کہا ذرا مصافحہ کر لو، لوگ مان رہے ہیں۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اس جیسے نکارہ اور جھوٹے انسان کے لیے قبر مبارک سے نکل کے اللہ کے رسول اس کو مصافحہ کرنے آئے۔ اس جیسے ایک عرب لوگ ہوں وہ اللہ کے رسول پہ قربان کیے جا سکتے ہیں جوتی پہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ملنے آئے۔ اور سچ کہا تھا امام شعبہ نے، امام شعبہ رحمہ اللہ یہ محدث ہیں، قعنبی ایک بہت بڑے عالم ہیں، علم پڑھنے سے پہلے ان کی حالت کچھ اس طرح تھی کہ جس طرح چرستوں میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، آج بھی بہت سے نوجوانوں کا یہ مشغلہ بن گیا جو کہ نہیں بننا چاہیے۔ کچھ سیکھنے والے وہاں سے گزر رہے تھے جن کے چہرے بہت چمک رہے تھے، تو قعنبی پوچھتا ہے من هؤلاء کوكبة من الناس، یہ ستاروں جیسے چمک رکھنے والے کون سے لوگ ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امام شعبہ کے پاس جا کے دین پڑھتے ہیں۔ تو قعنبی پوچھتے ہیں
من شعبہ، یہ شعبہ کون ہے؟ قالوا محدث، وہ حدیث پڑھانے والا ہے، محدث ہے۔ پھر سوال کرتا ہے من المحدث، محدث کون ہوتا ہے؟ کہا جس کے پاس حدیث کا علم ہو۔ یہ کون ابھی پیچھے پیچھے چل پڑے؟ گئے تو یہ ستاروں جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور حدیث پڑھ رہے تھے۔ اس نے نہیں کوئی سلام کہا، نہیں کو آداب کو ملحوظ خاطر رکھا، جا کے سیدھا کہا یا محدث، حدث نہیں، اوے محدث مجھے بھی حدیث سناؤ۔ اب امام شعبہ رحمہ اللہ تعالی، محدثین کو اللہ نے بڑی شان دی تھی، وہ علم کو ضائع نہیں کیا کرتے تھے، تو انہوں نے سیدھا کہہ دیا لست ممن تحدث، آپ کی حالت نہیں ہے کہ آپ کو بیان کیا جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی جو چرستوں پہ کھڑا ہوتا ہے بچہ، اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ انہوں نے آرام سے خنجر نکالا اور نکال کے کہتے ہیں لَتُحَدِّثَنَّنِي أَوْ لَأَطْعَنَنَّ فِي رَأْسِكَ، حدیث بیان کرتے ہو کہ میں آپ کا سر دو ٹکڑے کروں۔ اب امام شعبہ رحمہ اللہ تعالی نے پھر کوئی بات نہیں کہی، کچھ وقت کے لیے رکے اور وہ حدیث یاد کی، پھر وہ سند پڑھی حدثنی ربعی، اور کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آگے حدیث کیا بیان کی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر لو۔ یہ بات اس کو لگی کہ اس نے مجھے کیا کہہ دیا، اس نے کہا حدیث سنائیے۔ جلدی سے گئے، غسل کر کے دوبارہ آ کے پڑھنا شروع کر دیا، بہت بڑا انسان بن گیا۔ آج یہی کیفیت معاشرے میں ہے کہ حیا نام کی چیز رہی نہیں۔ ہم بسا اوقات صرف بے حیا اس کو کہتے ہیں جس عورت نے لباس صحیح نہیں پہنا ہوتا، جو بے پرد ہوتی ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ بھی بے حیائی تو ہے، لیکن بے حیائی اس سے بڑی کیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ یہ شکر گزار بندہ کیسے بنے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں من کمہ اعمی عن الطریق، نبی نے انسان کو جو غلط راستہ بتاتا ہے، پتہ ہے لوگ کیوں غلط بتاتے ہیں؟ چلو شغل لگائیں گے، یہ گرے گا، کہیں الجھ جائے گا۔ نبی نے انسان کے ساتھ ایسی غلط سوچ، آپ نے اس لیے فرمایا جو ایسی سوچ رکھتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ دنیا کا راستہ جو غلط بتاتا ہے اس پہ تو اللہ کی لعنت ہے۔ جو جنت کا راستہ غلط بتا دے، آخرت کا راستہ غلط بتا دے، اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے زندگی میں یہ بات اپنے دل میں رکھیے، یا اللہ مجھے راہ ہدایت نصیب فرما۔ اللہ میں اگر کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا تو میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ میرے مالک میں اگر صراط مستقیم کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا تو میں شیطان کے راستے کا داعی نہ بن جاؤں۔